السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ علماء تبلیغ جماعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت کہا کسے جاتا ہے۔ شریعت کی اصلاح میں کس چیز کو کہتے ہیں بدعت؟ ہر وہ نیا دینی عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور جسے دین کا حصہ بنا دیا جائے، یعنی اگر کوئی ایسا کام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے دین کے طور پر نہ کیا ہو اور اسے دین کا حصہ سمجھا جائے تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب بعض علماء کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کے کام کا انداز، اس کی 6 صفات یا چلے کے دن مقرر کرنا، یہ سب شریعت میں طے شدہ نہیں بلکہ ایک نیا طریقہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دین میں اضافہ بدعت ہے۔ کچھ علماء یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں مخصوص جملے یا مخصوص نصاب پر پابندی یا دین کے کام کے لیے الگ جماعتیں بنا لینا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لہٰذا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کا مقصد دین کی دعوت دینا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان کے نزدیک یہ بدعت نہیں بلکہ دعوت دین کا ایک منظم طریقہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے دعوت کو منظم کرنا کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک تدبیر ہے۔ لہذا مسئلہ اصل میں نقطۂ نظر کا ہے۔ کچھ علماء اسے دین میں نیا اضافہ سمجھ کر بدعت کہتے ہیں، کچھ اسے دعوت کا جائز اور مؤثر طریقہ مانتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اختلاف کو علمی انداز میں سمجھے، دوسروں پر فتویٰ لگانے کے بجائے تحقیق کرے اور جو بات دلیل سے ثابت ہو اس کو اختیار کرے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اختلافات سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔